پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک پرہیزگار اور نیک انسان کے واقعے سے آگاہ کریں گے کہ آخر اس نیک اور پرہیزگار انسان نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ پاک نے اس کو دنیا کے اندر ہی دکھا دی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مکمل بتائیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وہ پانچوں نمازیں ٹائم پر پڑھتا تھا اور وہ پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھنے جاتا تھا۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے سخی دل بھی تھے اور دل کھول کر غریبوں اور بیواؤں کی مدد کیا کرتا تھا، اور کئی یتیم بچیوں کی اس نے شادیاں بھی کرا رکھی، حج بھی کیا ہوا تھا۔ اور 1973 کی بات ہے کہ صبح کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بے حد ملنسار اور با اخلاق تھے اور اہل محلہ ان سے بہت متاثر تھے، لہٰذا سوگواروں کا تانبا بند گیا۔ ان کے جنازے میں لوگوں کا کافی زیادہ رش تھا اور سب لوگ قبرستان آئے اور قبر کھود کر تیار کر لی گئی۔ جو نہائے تھی میت قبر میں اتارنے کے لیے لائے گئے اور غضب ہو گیا، یکا یک قبر خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ زمین میں قبر کھودی گئی اور جب میت اتارنے لگے تو قبر دوبارہ خود بخود بند ہو گئی۔ سارے لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک آدھ بار مزید ایسا ہی ہوا، آخر کار چوتھی بار تدفین میں کامیاب ہو ہی گئے۔ فاتحہ پڑھ کر سب لوٹے اور ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زمین زور زور سے ہل رہی ہے۔ لوگوں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہوش اڑا دینے والا منظر تھا۔ قبر میں دراڑیں پڑ چکی تھیں اور اس میں سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھ رہا تھا، اور قبر کے اندر سے چیخو پکار کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ جس طرح بن پڑا بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ سب لوگ بے حد پریشان تھے اور بجائے نیک اور سخی اور با اخلاق انسان کی آخر ایسی کون سی خطا تھی جس کے سبب اس قدر ہولناک عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا۔ تحقیق کرنے پر اس کے حالات کچھ یوں بتائے جاتے ہیں دوستو۔ مرحوم بچپن ہی سے بہت ذہین تھا، لہٰذا ماں باپ نے انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی اور جب خوب پڑھ لکھ لیا تو کسی طرح سفارش اور رشوت کے زور پر ایک سرکاری محکمہ میں ملازمت اختیار کر لی۔ رشوت کی لت پڑ گئی اور رشوت کی دولت سے پلاٹ بھی خریدا اور خاصا بینک بیلنس بھی بنایا۔ اس سے حج بھی ادا کیا اور ساری سخاوت بھی اسی مال حرام سے کیا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، دو بھائی کہیں پردیس گیا اور چوری یا سینہ زوری سے کہیں سے مال سارا کما لائے، مگر اب انہیں یہ فکر و امن گیر ہوئی کہ کہیں چور اس مال کو چرا نہ لے جائے۔ پرانے زمانے کے لوگ سیدھے سادے ہوتے تھے اور وہ بینک وغیرہ کو کیا جانے۔ دونوں بھائیوں نے مال حفاظت کی تدبیر سوچی اور بھائی رات بھر جاگے اور دن بھر سوئے، وہ جتانے کے لیے کہ ہم جاگ رہے ہیں، کوئی علامت رکھے تاکہ چور سمجھے کہ یہ لوگ تو جاگ رہے ہیں۔ چنانچہ دونوں رات بھر تاشلا بجایا کرتے تھے اور کھویا کھایا کرتے تھے۔ بات چھپنے والی نہ تھی اور شدہ بستی میں یہ بات پھیل گئی کہ دو بھائی مال بہت سا کما کر لائے ہیں اور حفاظت کے لیے رات بھی جاگتے ہیں۔ ایک رات چور آئے اور نقب لگا کر سارا مال لے گئے اور وہ دونوں بھائی تاشلا بجاتے کھویا کھاتے رہے اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ صبح ہوتے ہی جو کوٹھڑی کھول کر دیکھی تو مال غائب تھا۔ مال حرام بود بجائے حرام رفت۔